بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ مامون نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس نے قرآن کو کلام اللہ کہا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قرآن کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ سینکڑوں علماء اسی بات کی وجہ سے شہید کر دیے گئے اور کئی علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور بہت سوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ایسے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ امت کی رہنمائی کے لیے بڑھے اور ڈٹ گئے اور مناظرے کا اعلان ہوا، لیکن مامون کے انتقال کے سبب ٹل گیا۔ معتصم باللہ حاکم بنا اور وہی باطل عقیدہ اپنایا اور امام کو مناظرے کے لیے بلایا گیا۔ امام نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن معتصم کے سرکاری مناظروں کو ڈر ہوا کہ اگر ہار تسلیم کر لی تو جان سے جائیں گے۔ 3 دن مناظرہ ہوا، امام کی ایک نہ سنی گئی اور امام کو 60 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ چنانچہ جمعہ کا دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ بغداد کے لوگ امام کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آئے۔ امام سر جھکائے جا رہے ہیں۔ ایک لمبا تڑنگا شخص ہجوم کو چیرتا چلاتا امام کی طرف لپکا، احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہیں میں تمہیں نہیں جانتا۔ احمد میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ امام میری پشت پہ نظر دوڑائیں، میں نے ان کوتوالوں سے ہزاروں کوڑے کھائے لیکن چوریاں نہیں چھوڑیں۔ دیکھنا امام کہیں ان کے کوڑوں کے ڈر سے تم حق مت چھوڑ دینا کہ میں نے اگر چوریاں چھوڑ دیں تو صرف میرے بچوں کے پیٹ پر فرق پڑے گا، لیکن اگر امام آپ اس کام سے پیچھے ہٹ گئے تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے، دربار میں ہوش آیا۔ حبشی کوڑا لے کر آپ پہ برسانے لگا، جسم کی بوٹیاں اڑنے لگیں، ٹانگوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئیں۔ امام نے آہ تک نہ نکالی۔ کوڑوں کے بعد ایک شخص پاس آیا، ایک دفعہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن مخلوق ہے، معتصم سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ امام نے ایک لمبی سانس لی اور فرمایا کہ تو ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، قیامت میں اللہ کو تیری گواہی دوں گا۔ یہ دین اسلام جو ہم تک آج پہنچا اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ لاکھوں علماء حق نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اس ایمان اور اسلام میں جس کے دعوے دار ہو پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے، اور حق و باطل ایک ساتھ خلط ملط کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔